बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सीसो न्यूज़। नाजरीन, आज ख़त्म चेहलम जिगर गोशाए मुहद्दस आज़म पाकिस्तान साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहब शरीयत शमसुल मशायख मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत पीर काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका आज ख़त्म चेहलम। तो इस टाइम सुन्नी रिज़वी जामिया मस्जिद जंग बाज़ार में एक महफ़िल पाक का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम और बहुत से मुरीदैन ने शिरकत फरमाई। तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम आए। इस महफ़िल पाक की सदारत पीर रहब शरीयत पीरज़ादा काजी मोहम्मद फ़ैज़ रसूल रज़वी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दस आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, उन्होंने सदारत फरमाई। तो वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
نے توڑا نہ کبھی بھی کسی بھی خستہ حال کو. آپ نے موڑا کبھی نہ کسی بھی خستہ حال کو. دیتے ہیں در پہ بہار، دیتے ہیں در پہ بہار، مرشدی فضل رسول. حضور محدث اعظم پاکستان، استاد الاساتذہ بحر العلوم قبلہ سیدی و سندی علامہ ابوالفضل محمد ستار احمد قادری رضوی چشتی صابری قدس العزیز آپ کے جانشین ہیں اور ایسے جانشین ہیں کہ جنہوں نے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسند پر اور آپ کے مصلح پر عبادات سے، اذکار سے، اعمال سے، دینی اور روحانی قیادت سے، سیاسی، ملی، سماجی ہر قسم کی جانشینی کا حق ادا کیا. اور علا وجہ بصیرہ مسجد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور محدث اعظم پاکستان جو ورثہ چھوڑ کر گئے، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ورثہ کو نہ صرف سنبھالا بلکہ ان اعلیٰ روایات کو آپ نے آگے بڑھایا. اور جو دارالعلوم جامعہ رضویہ کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں جس کا فیض ہے، اس دارالعلوم کو ایک مکمل یونیورسٹی میں تبدیل کیا. اور آج جامع محدث اعظم پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے صرف نام کی جامعہ نہیں، حقیقت میں ایک مکمل جامعہ یونیورسٹی دین اسلام کے تمام مضامین کے لیے، درسیات کے لیے موجود ہے. اور یہ عظیم کارنامہ ہے حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی کہ ان کی ترجیحات کا تعین ہوتا ہے. اس سے اس عظیم الشان جامع مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور وہ عظیم یونیورسٹی، پھر حضرت کے جتنے سفر ہیں پوری دنیا میں، وہ جہاں بھی گئے ہیں محدث اعظم کی شان، وقار، متانت اس میں کبھی کمی کسی نے محسوس نہیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اضافہ ہوا اور حضرت محدث اعظم کا پیغام آپ نے 4 دھام عالم میں عام فرمایا. گرامی قدر حضرات، یہ جامعہ ایسا ہے کہ جس نے رجال کار، تفقہ، بصیرت والے علماء اور جیسا نظر نہیں آتا. حضرت سیدی قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی قدس سرہ العزیز آپ کے وصال اقدس سے غالباً 4 یا 5 دن پہلے کچھ میں نے اشعار عرض کیے سلام کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں. ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ فضل قادر سے بنے ہیں آپ فضل رسول، فضل قادر سے بنے ہیں آپ فضل رسول، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھ سلام. اور الحمدللہ سیدی محمد اور میرے پیر و مرشد کے
مزار اقدس پر یہ شعر پڑھا جاتا ہے اور یہی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ کے جنازہ مبارکہ پر جو میں نے منقبت لکھی کہ رضوی ہو گئے وہ دہر میں ہم سے جدا، دل میں رہتے ہیں سلام مرشدی فضل رسول۔ آج چہلم میں یہ پڑھا گیا کہ یہ بھی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ باتیں بہت ہیں، قبلہ پیر طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک وصف کہ ہمیں مسلک پہ استقامت آپ نے عطا فرمائی۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا، جو فقاہت عطا فرمائی، جو فراست عطا فرمائی، جو کرامت اور عظمت عطا فرمائی، ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اور آپ امتحان کے طور پر بھی یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ مولانا ایک سوال کا جواب دو۔ جی ہوں۔ فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کا نام لیتے ہیں، کسی پیر کا، بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، لیکن جب صحابی رسول کی باری آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ تمنا ہے جہاں مرض ذوق حضوری دود آدم داستان۔ حضرات، حضرت صاحبزادہ فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محدث اعظم علیہ رحمت کی عظیم یادگار تھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی شخصیت تھے۔ ایک دفعہ ان کی زیارت ہوئی، مگر ایسے حسین وہ لوگ کہ آئے اور ایک بار نظروں میں کیا سمائے کہ دل میں اتر گئے۔ ان کی شخصیت ایسی بخشش تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہم ان حضرات کے عرس مناتے ہیں، ان کے چہلم، ان کی یہ تواریخ مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے، مر گئے، اور تم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کل نفس ذائقۃ الموت کا جب ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو مر گئے، ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کے ترجمے کو غور فرمائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شفقت سے آپ جب گئے، میں نے ان کی ذات میں ایک لمحے کے لیے بھی پیسے کی ہوس یا دولت کی ہوس نہیں دیکھی۔ ہر وقت ان میں ایثار دیکھا، قربانی دیکھی، اخلاص دیکھا۔ اور وہ فیضان جو کئی مشائخ کی موجودگی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا بغداد شریف آیا، بغداد شریف سے خصوصی توجہ سے وہ بریلی شریف آیا، اور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جنہوں نے بے شمار بد عقیدہ لوگوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ جہان بھر کو پتہ چلا ہے کہ یہی مجدد دین و ملت ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں۔ جو احمد رضا فاضل بریلوی انہی کی خصوصی توجہ سے فیصل آباد میں وہ آیا جو سردار احمد، جو احمد کا سردار، احمد سے اللہ کے محبوب سے سرداری لے کر یہاں بیٹھے، اور انہی کے فضل سے، انہی سردار احمد کے فضل سے ہمیں فضل رسول ملا۔ فضل رسول، یہ سارا فضل ہے۔ سردار احمد کا سردار یہاں بیٹھے تو ان کی حدیث کی خدمت، وہ ایسے محدث تھے کہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں جن کی حدیث کی سیاہ پھیلی ہے۔ آج جہاں بھی دیکھتے ہیں فیضان، جب حدیث کا دیکھیں، جب صحیح عقیدے کا دیکھیں، مسلک حق اہل سنت کا دیکھیں، تو ہمیں پاکستان میں جہاں چلے جائیں، بلکہ پاکستان بنائی انہی کی توجہ سے ہے۔ اور پاکستان کو یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کوڈ جو ملا ہے نا، ٹیلی فون ہم گھماتے ہیں باہر سے، تو کوڈ ملا 92 کا، 92 92 کا عدد، یہ 92 عدد اس میں محمد کے عدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک
مسیح کے چہلم مبارک میں حاضر ہیں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ان کی میں کون سی ادا بیان کروں؟ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد فضل رسول حیدر رضوی علیہ الرحمہ 40 دن گزر گئے، جس آدمی سے بھی بات ہوتی ہے، جس سے بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ حضرت صاحب مجھ سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، مجھ سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو ابن حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، میرا دل دماغ اس قابل نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں، صرف اتنا عرض کراں گا کہ اللہ کی رحمت اتنی قریب ہے کہ اللہ کے ولی دیاں 10 توجہ ہوندیاں نے۔ جس وقت وہ دنیا تے ہوتا ہے تو وہ 9 توجہ خدا کی طرف ہوندیاں تے 1 توجہ غلاماں کی طرف، مگر جس وقت عالم برزخ کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس وقت 9 توجہ اپنے غلاماں تے ہوندیاں نے تے 1 توجہ مدارج کی بلندی کی وجہ سے خدا کی طرف۔ تو جڑا فیضان حاصل ہوتا ہے بزرگان، کئی لوگ کہتے ہیں قبراں کی کس طرح فیض حاصل ہوتا ہے، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ قبر کے فیض کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ دیکھو معراج والی رات ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور فرماتے رہے مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزریا، میں انہوں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبرہ، آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ بعد نے اس نے درود کا بھی مفہوم لیا مگر نماز کا مفہوم نہیں موجود ہے، تو نماز پڑھ رہے سن، وہی موسیٰ علیہ السلام جسے 50 نمازاں حضور لے کے آئے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ فجر علی ربک اپنے رب قبلہ نے حکم فرمایا چند منٹ کے لیے کچھ باتیں آج کی اس محفل کی مناسبت سے عرض کروں۔ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان ذرا کلاؤ، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، اور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان صاحب کا نظریہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور کن بارگاہوں سے وہ فیوز و برکات حاصل کر کے اور اس مقام پر آ کر بیٹھ گئے، اور دین کی جو شمع روشن کی، جو نظریات، جو افکار آپ نے امت کو عطا فرمائے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آؤ جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، جیسا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے ایمان کا وزن کرو پوری امت کے ایمان سے، تو ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ تمام امت کے
تصویر میں روشن اور ممتاز کرنے والے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت، انہی کے خلفاء میں اس شمع کو روشن کرنے والے میرے جدی. اور یہ کس کو خبر کس کا وقت آیا ہے؟ ممکن ہے جس کپڑے کو ہمارا کفن بننا ہے وہ بن کر تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہے، اور ممکن ہے کہ جس پانی سے ہمیں غسل دیا جانا ہے وہ زمین کے نیچے سے نکالا جا چکا ہے کہ وہ بنت جانتا ہے. ایسے میں حضرت قبلہ قاضی فضل رسول حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا تو شاید آپ حضرات کے سامنے ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو کہ آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ چلتے پھرتے دیکھا ہے. کوئی ایسی شخصیت ہو جس کو گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں، جو وقت کی گرد میں کھو چکا ہو، تو اس کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جس کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھا ہو اس کے بارے میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ جملہ ہی بہتر ہے کہ حقیقت افسانے سے بہتر ہوتی ہے. انہوں نے جس طرح اپنے عظیم المرتبت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو سنبھالا، جس طرح ان کے مشن کو آگے بڑھایا، جس طرح اس پیغام کو عام کیا، وہ یقیناً قابل تحسین ہی نہیں، لائق ہے تقلید بھی. میں حضرت فیض رسول دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں کہ ان کے سر سے باغ کی چھاؤں نہیں ہے، تو صرف والدین کی عظمت کی مناسبت سے ایک بات کہہ کے یہ ماشاءاللہ یہ علماء کرام کا جنب غفیر ہے، ان کے سامنے زیادہ وقت دینا سوء ادب بھی ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب کہ یہ مروت والے لوگ ہیں، دامنگیر بھی نہیں ہوں گے کہ اڑتے وقت اڑاؤ. حضرات مکرم، قرآن مجید میں جہاں رب کائنات نے والدین کی عظمت کا ذکر فرمایا، ذکر کیا کہ والدین کو اف تک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، تو ساتھ ہی اپنی عبادت کا حکم بھی دیا. والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کو اف تک نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو.
کے نام کے ساتھ لکھے گئے، لیکن یہ فیض سارا محدث اعظم پاکستان۔ میں ایک صرف بات ہے، اس کل کی اجازت سنوں گا، علماء کا مشاہد کا جو کفیر ہے، میں تو اس کا مکتب ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات ہمیشہ کیا کرتے تھے، دو ہی ان کے بیٹے تھے، میرے بڑے بھائی کی دنیا میں رضوی سابق صوبائی وزیر، ان کا قتل ہو گیا تھا 2004 میں۔ ہم دونوں بیٹوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ میں نے جب حضرت سے تعلیم مکمل کر لی تو میں بضد ہو گیا کہ کل کو شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تو میں فیصلہ آباد میں ہی کہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ محترم صاحبزادہ فیض رسول رضوی صاحب اور ان کے ابن عام حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب لائے تھے سب احترامات و تقریبات حضرات علماء کبار، مشائخ نظام اور مختلف آستانوں کے سجادہ نشین حضرات، جملہ اہل علم اور حاضرین کرام، آج ہم جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت محترم پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فرد رسول حیدر رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ تعالی کے ذکر خیر کے لیے ایصال ثواب کی تقریب میں یہاں پر جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
اس آستانے کی، اس مرکز کی اہمیت کیا ہے؟ تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس دور کے جو ان کے معاصر ہمارے اکابر اہل سنت تھے، اور جن کی بڑی خدمات ہیں، غزالی زمان، راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور فقیہ اعظم حضرت علامہ سید ابو البرکات احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے بڑے مراکز تھے۔ تو سید صاحب کو 51 سال ملے اس پاکستان میں، اور حضرت غزالی زمان کو 50 سال ملے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان کو صرف 12 سال ملے۔ یعنی ان کی جو علمی خدمات کی کا زمانہ ہے، اس کے چوتھائی کے برابر سمجھ لیجیے۔ اس 12 سال کے عرصے میں انہوں نے اس سرزمین پر جو انقلاب برپا کیا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کو اور ان کی فکر کو اتنے محدود عرصے میں اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اور اتنی صدفت، شوکت اور دبدبے کے ساتھ اس سرزمین میں منوایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مقابل ہمارے سامنے نصیب نہیں ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت کو 50 سال مل جاتے اس زمین پر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ پھر ان کی خصوصیت کیا تھی؟ تو ہمارے ہمارے علماء، شہر کے موجود آپ تمام احباب جو ہمارے پورے گھر، ہمارے پورے خاندان کے ساتھ تعزیتی پروگرام کروایا ہے اور پورا اظہار کیا ہے، جو بڑے گھر ہیں ہمارے ساتھ، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی فیض اللہ صاحب، بھائی حامد اللہ صاحب، الحمدللہ کوشش کریں گے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے مشن کو چلایا ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پڑھ کے چلائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر پورا عمل پیرا رہے۔ جو بات حضرت علامہ مولانا محمد مولانا صاحب نے فرمائی ہے، یہ میری رات جو میٹنگ ہوئی تھی، میرا خیال اسی کے خاصی بھی ہے، تو ہم نے یہ رات بھی حضرت کے سامنے کہہ دیا تھا۔ علامہ مفتی اعظم پاکستان ہمارے مفتی صاحب کے قدر میں ادب سے نام لینے کا میرا رشتہ ہے، انہوں نے جو باتیں کی میں ان دونوں کی باتیں بھرپور تعین کرتا ہوں۔ ہمیں ضرور اس وقت جو ہے اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے احتیاط کا کام ضرور، یہ نیا شور شرابہ کچڑا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے بڑی فوکس حضرت نے فرمایا کہ ہمیں مدارس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ایک بھی لحاظ سے تربیت دینے کی ضرورت ہے، دارے والے کو ضرورت ہے۔ حضور مقصد پاکستان کا پارٹی بنائی تھی، نہ انہوں نے گروہ بنایا تھا، انہوں نے ایک درس الحدیث کا کام لیڈرشپ کیا تھا، شیخ الحدیث کو جب جہاں پہ تو بات یہ ہے کہ ہمارا لوگ کہتے ہیں زندہ باد مرد آباد کرتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں 50 سال کے تو بات اس میں یہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو واپس جانا پڑے گا، اسلاف کے عقائد ہے وہ یہ ہے، جس طرح بھی شاہ صاحب کے لطیف نائب فرما رہے تھے
کہ ہمارے اہل سنت کے اندر ایک محبت ایک مٹھی بن رہی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کیا جائے، ایک دوسرے کی پرستی کا خیال کیا جائے. میں ایک دفعہ دوبارہ سے شاہ صاحب کا میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں میرے ایم پی صاحب شکیل بھائی اور فرق بھائی آئے ہیں، شاہ صاحب مالیہ تشریف لائے ہیں، منا صاحب میرے بیٹھے